بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. چند آیات پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ایک اصولی فیصلہ کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تیرا رب کا یہ اصولی فیصلہ ہے. یہ فیصلہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اس پر فیصلہ رب العالمین دے چکا ہے. پہلی بات اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے. دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور تیسری بات وآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا جو فیصلہ، یہ بھی رب العالمین نے حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین فیصلہ دے چکا ہے. مسکینوں کو والمسکینہ، مسکینوں کو بھی دینے کا حکم، یہ بھی اللہ رب العالمین فیصلہ پہلے سے کر چکا ہے. وابن السبیل، اور جو مسافرین ہیں ان کے بھی مدد کرنے کا حکم اللہ پہلے، یہ اللہ کا وقضى ربک، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی طرح ولا تبذر تبذیرا، مال کو بیجا خرچ کرنے سے سختی سے روکا ہے، یہ بھی اللہ کا اصولی فیصلہ ہے. وقضى ربک. اسی طرح ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. پھر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. اگر آپ کے پاس کوئی مالی تعاون کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے اگر آپ کے پاس آئیں، دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس وقت ان کو اچھی بات کہہ کر نرمی کے ساتھ اور آسان طریقے سے ان کو دلاسا دے کے واپس کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. یہ بھی وقضى ربک، یہ بھی تیرا رب کا وہ فیصلہ ہے جو فیصلہ رب العالمین کر چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے اصولی فیصلہ دیا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. یہ بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ سارے فیصلے کر چکا ہے. تو یہاں پہ ہاتھ نہ مکمل طور پہ سب کچھ دے کے اپنے آپ خالی ہاتھ بیٹھے، اس سے بھی منع کیا ہے. اور نہ مکمل طور پہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان تک باندھ کے رکھنے سے بھی منع کیا ہے، بلکہ درمیانہ طریقے سے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو غریب یا تنگ دست بنا دیتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کی حقیقت سے، بندوں کی نفسیات کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے اللہ سب پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. پھر وقضى ربک الا تعبدوا، اور رب کے ان فیصلوں میں سے اہم فیصلہ انسانیت کے حوالے سے یہ ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو تنگ دستی مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے بھی روکا ہے. یہ بھی اللہ کا اصولی فیصلہ ہے. اچھا، اب ایک اور آج کا جو سبق ہے اس میں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یہ بھی وقضى ربک، تیرا رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے. رب کے ان فیصلوں کا ایک جھلک ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، خاندانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، خاندانی روایات کو قائم رکھنے کے لیے، اور ایک انسان کے جو تحفظ ہے اس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، اور ایک غریب انسان کو بھی دنیا میں جینے کے حق دینے کے لیے، تاکہ دنیا کے امن و امان بہتر طریقے سے دنیا کے اندر یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہدایات اللہ رب العالمین دے چکے ہیں. تو ان ہدایات میں سے کیا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا واؤمنا اور لامنا نہیں، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہو بے شک وہ زنا کا جو
عمل ہے، زنا والی حرکت ہے، کان فاحشتاً، کان وہ ہمیشہ سے، فاحشتاً بڑی بے حیائی ہے، زنا کا جو عمل ہے، زناکاری ہے، کان وہ ہمیشہ سے، فاحشتاً بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ زنا کے راستے پہ چل پڑنا، زنا کرنا، زنا کا مرتکب ہونا، یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور راستے کے اعتبار سے سب سے برا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں بعض چیزوں کی قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اور بعض چیزوں کو براہ راست کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا اور بعض دوسرے کاموں کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں زنا اور اس جیسے بعض کاموں کے قریب جانے سے منع کیا ہے اور بعض کاموں کا ارتکاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہاں پہ بعض کاموں کے ارتکاب کرنے سے منع کیا، یعنی بچوں کو قتل کرنے سے، بچوں کی قتل کے مرتکب ہونے سے براہ راست منع کیا ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ غالباً ہم آگے پڑھیں گے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو ناحق قتل کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس قتل کے مرتکب ہونے سے، ارتکاب کرنے سے روکا ہے، اور بعض کاموں کی قریب جانے سے روکا ہے۔ وہ کرنا تو دور کی بات، اس کام کے قریب تک نہیں جانا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اپنی بیویوں کے قریب حیض سے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ مجامعت تو دور کی بات، ان کے قریب یعنی مجامعت اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ پہلے میں نے مثال دیا، اس کام کو براہ راست کرنے سے منع کیا گیا، اس کام کے مرتکب ہونے سے منع کیا گیا، اس کام کے ارتکاب سے منع کیا گیا، اور بعض کام ایسے ہیں جن کاموں کے قریب جانے سے اللہ منع فرماتا ہے۔ ان میں سے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ مکمل طور پہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، یعنی ان سے مجامعت میاں بیوی والا معاملہ نہ کرو۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں احسن طریقے سے۔ اگر یتیم کے مال کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے اس کی مال کی تحفظ کرنا، اس کے مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو آپ دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اگر کسی تجارت میں اس کو انویسٹ کر کے، اگر آپ اس کے فائدے کے لیے، اگر آپ اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے یا اس مال کو اپنے کنٹرول میں یا اپنے مال میں شامل کرنے کی نیت سے جانا تو دور کی بات، قریب جانے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ خصوصاً جو چیزیں انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان بنیادی طور پر چند باتیں انسان کے اوپر، جو ان کی جو خواہشات بہت زیادہ انسان کے اوپر ان کی خواہشات کی غلبہ ہوتا ہے، ان میں سے نوجوانی کی عالم میں زناکاری کے انسان کے اوپر بہت زیادہ یہ خواہش غالب ہوتا ہے۔ اسی طرح مال جمع کرنا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو بہت زیادہ جمع کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ یہ انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں بات ہے، شامل ہے، اور انسان سب سے بڑی خواہش یہی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی برا سونا ہو، لَابْتَغَى ثَالِثًا، اس کی خواہش ہوگی مجھے تیسری وادی پر کے بھی سونا ملنا چاہیے۔ وَلَا يَمْلَأُ فَمُ ابْنُ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا یہ جو حرص ہے، یہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی اس حرص کو، اس کی منہ کو مکمل پر نہیں کر سکتا۔
اسی لیے نبی علیہ السلام میں یقول الرجل مالی مالی، انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کی زبان پر ایک بات جو وہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں، جو نجی محفلوں میں بھی جو بات وہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مالی مالی۔ اب زانی زنا تو کرتا ہے، لیکن سر عام وہ زنا کے حوالے سے اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے، اس جملے کو زبان سے ادا کرتے ہوئے، مروت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے زانی ہے، لیکن وہ اس انداز میں اس بات کا چرچا نہیں کرتا جس انداز میں مال جمع کرنے کے حوالے سے انسان چرچا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہمیشہ ایک ہی بات کا رٹا لگاتا ہے، مالی مالی، میرا مال، میری تجارت، میری بزنس، میرے بینک بیلنس، میری کوٹھی کار، وَأَنَّ مَالَهُ، لیکن اس کی مال کی حقیقت کیا ہے؟ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن آدم ہمیشہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اس کی مال کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مال کی حقیقی حیثیت یہ ہے مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، جو اس نے کھایا وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، فضلات کی صورت میں وہ ختم ہو گیا۔ أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، یا جو اس نے کپڑوں کی صورت میں اس نے پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، چند مہینے چند سال پہننے کے بعد وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا۔ او اعطا فاقتنى، یا جو مال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ خیرات کیا، او اعطا، یا اس نے جو کچھ دیا، فاقتنى، اس آدمی نے در حقیقت ایک بینک بیلنس اس نے بنا دیا اپنے لیے۔ یہ اس کو براہ راست اس انسان کا مال یہی ہے، کھایا تو اس کے جسم کے اندر سے نکل کر وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ پہنا کچھ عرصہ اس کے جسم پہ رکھنے کے بعد وہ بوسیدہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ براہ راست البتہ اس مال سے اسی انسان نے ہی فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح او اعطا فاقتنى، یا اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، فاقتنى، اس نے اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں تھوڑا سا ذخیرہ کر لیا۔ وما سوا ذلك، ان تینوں کے علاوہ، فهو ذاهب وتاركه للناس، اس نے ایک دن جانا ہے اور یہ مال اس نے اپنے جو ورثہ ہے ان کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، دوسروں کی مال کی وہ حفاظت اور چوکیداری کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ مال کی ایک خواہش ہے، یہ بھی انسان کے اوپر اس کا جو حبس ہے، یہ بھی انسان کے اوپر، انسان کے جو جذبات کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کے اوپر مال جمع کرنے کی جو خواہش ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جمع ان کی مال کو قبضے میں لینا تو دور کی بات، اس نیت سے قریب تک نہ جاؤ۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اب نوجوان آدمی ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے سب سے زیادہ، اس خواہش کو، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف زیادہ سوچتا ہے وہ ہے زنا کاری۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کاری کے قریب تک نہ جاؤ۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ جو زنا کاری ہے ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور راستے کی اعتبار سے برا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيءَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ ایمان والوں کے معاشروں میں، ایمان والوں کی دل و دماغ میں، یحبون، ان کو وہ یہ پسند کرتا ہے، ان تشیء الفاحشۃ، بے حیائی پروموٹ ہو جائے، بے حیائی کو بڑھوتری مل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے سوسائٹی میں، ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ رب العالمین دردناک عذاب کی اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بے حیائی کا پھیلانا، یہ معاشرے کے جو امن و امان ہے، معاشرے کے اندر امن و امان کی جو سچویشن ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہذا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، راستے کے اعتبار سے بہت بڑا برا راستہ ہے۔
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ہم آئے روز خبروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور آئے روز ہم معاشرے میں سنتے ہیں یہ باتیں، جب ایک مرد کا شادی ایک عورت کے ساتھ شریعت کے جو حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے جب ان کی شادی ہوتی ہے، جب ان کے ہاں بچہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ بیٹا کی پیدائش کو عقیقہ کر کے اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوست یار کو، سوسائٹی کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینے کے لیے میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس بیٹے کے استقبال کے لیے، اس بیٹے کو ویلکم دینے کے لیے ایک ویلکم پارٹی کا وہ اہتمام کرتے ہیں جس کو ہم عقیقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر یہی مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم ہو اللیگل، غیر شرعی طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے، تو پھر حالانکہ دونوں باپ ہے اور ماں ہے، ان دونوں کی ملاپ سے بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، پہلی صورت یہ تھی ان دونوں کی ملاپ سے بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ شریعت کی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان کا ملاپ تھا، لہٰذا ان کی ملاپ کرواتے ہوئے، ان دونوں کو جوڑتے ہوئے شادی اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، دھوم دھام سے لوگ کرتے ہیں، ولیمہ پہ سارے رشتہ داروں کو، سارے دوستوں کو بلا کر یہ انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے بعد فلانا کی بیٹی کے ساتھ میرا بیٹے کا تعلق ازدواجی تعلق ہے، شرعی تعلق ہے، شریعت کے مطابق میں نے فلانا کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی ازدواجیت میں لیا ہے، لہذا اس خوشی میں آپ لوگ میرے ہاں دعوت ولیمہ کا میں نے اہتمام کیا، دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا، آ کے دعوت ولیمہ بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی معاشرے کی دیگر لوگوں تک پہنچا دیں فلانا کی بیٹی کی شادی فلانا کے لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس بچے کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، بھئی یہ حرام زادہ ہے یا یہ ولد زنا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں معاشرے کے اندر، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، یہ جو نکاح ہے، نکاح کو اعلانیہ کیا کرو، کیوں؟ تاکہ اس بچے کے پیدا ہونے والے جو بچے کی جو عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آ جائے۔ اب یہی صورتحال اگر یہی ہے، حالانکہ یہاں پر بھی زنا کرنے والا بھی ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اب مرد اور عورت دونوں اللیگل طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس بچے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بچہ یا ماں کی پیٹ میں ہی میڈیسن کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا پیدائش کے بعد اس کو کسی کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، یا پیدائش کے بعد رات کی تاریکی میں چھپ کر، اگر زیادہ رحم دل ہو، اگر ماں زیادہ رحم دل ہو، عورت زیادہ رحم دل ہو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ پیدائش کے بعد اس بچے کو اٹھا کر ایڈی ہوم کے جہاں جہاں ان کے اسٹیشن موجود ہے، وہاں پہ جو جھولے ہیں ان جھولے میں رکھ جاتے ہیں، اور وہ بچہ زندگی بھر نفسیاتی طور پر وہ احساس کمتری کے ساتھ وہ بچہ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت توبہ کرنے کی نیت سے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، اور یہ عورت زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کے لیے، میں زنا کی ارتکاب کر چکی ہوں اور زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ واپس چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ واپس جاتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آتی ہے، بچے کو گود میں اٹھا کر آتی ہے، اللہ کے حبیب اب بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اب میرے اوپر اللہ کی حد نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، جب تک یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل نہ ہوتے اس وقت تک تو نے اس بچے کی پرورش ہی تو نے کرنی۔ چلی جاتی ہے، کچھ عرصے بعد بچے کو اٹھا کر لے آتی ہیں اور ساتھ بچے کے ہاتھ پہ روٹی کا ٹکڑا تھما کر لاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بھی یہ بچہ روٹی کھانے کا بھی قابل ہوا ہے۔ تب جا کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے اوپر شرعی حد نافذ کیا۔
اور فرمایا لو تابت انہا قد تابت توبتن، اس عورت نے ایک ایسی توبہ کر دی ہے، لو قسمت فی 70 من اہل المدینہ لکفتہم، اگر یہ اہل مدینہ کے 70 آدمیوں کی شفاعت کے لیے، ان کی سفارش کے لیے اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اگر تقسیم کیا جائے تو 70 آدمی کی توبہ کے لیے بھی کافی ہے۔ اس نے اس انداز میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح اس نے کر دی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کا جب کیس آپ کی عدالت میں دائر ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کا کیا جرم ہے؟ جرم اس مرد اور عورت کا ہے جنہوں نے غیر شرعی غیر قانونی حرکت کا مرتکب، یا وہ مرد ہوا جو باپ ہے یا وہ عورت ہوا ہے جو ماں ہے، ان دونوں کا جرم تو اس کا ہے، ماں اور باپ کا ہے، لیکن اس جرم کی سزا اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ برا راستہ کس حوالے سے؟ اخلاقیات کے حوالے سے بھی، اور انسانیت کی تذلیل کے حوالے سے، اور انسانی معاشرے میں امن و امان کا بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے بھی سب سے برا راستہ کون سا راستہ ہے؟ زنا کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، اگر اس کا باپ زندہ ہو تو وہ باپ رد عمل کے طور پر یا اس زانی کی ماں کے ساتھ، زانی کے بہن کے ساتھ، زانی کی بیٹی کے ساتھ رد عمل کے طور پہ وہ بھی زنا کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ خود عدالتوں میں جانے کے بجائے، اور عدالتیں بھی اپنی کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے، فوری طور پہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے لوگ عدالتوں میں بعد میں جاتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں پہلے لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یا اس کی جان لے لیتا ہے اس زانی کا۔ جب اس زانی کا جان لے لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس زانی کا جو خاندان ہے وہ بھی اس کی انتقام لینے کے، ان کے جو افراد ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ قتل غارت گری کا سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ قتل غارت گری کا نسلوں سے، ایک نسل دوسرے نسل کو، یہ قتل و غارت گری کا جو سسٹم ہے، یہ انتقامی جو آگ ہے، ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا، وجہ کیا تھی جی؟ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو لہٰذا اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ فریق کھڑے ہو گئے، جناب اس نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے تو لہٰذا ہم بھی ان کے بندوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کے اور بندہ قتل کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اور کسی اور کو قتل کرے، پھر یہ قتل کا نہ تھمنے والا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ ایک تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، راستے کے اعتبار سے بہت برا راستہ ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے مرتکب ہوتا ہے تو ایک خاندان کے اندر، ایک نسل کے اندر دوسری جو نسل ہے اس نسل کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اسلام نے جو شادی کا، نکاح کا جو کنسپٹ دیا ہے تاکہ آپ کی وہ شناخت برقرار رہے، تاکہ آپ کی نسل برقرار رہے۔ جب وہ زانی زنا کرتا ہے تو اس دوسرے خاندان کی نسل کے اندر ملاوٹ ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور ظالم اس کی کوشش یہ ہوتی ہے وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ، وہ کھیتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وَالنَّسْلَ، انسانی نسل کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک عورت ہے شادی شدہ، وہ زنا کرواتی ہے اور اس کے اپنے خاوند سے بھی کئی بچے موجود ہیں۔ اب اس باپ کا، اس کے جو شوہر ہے، حقیقی شرعی قانونی شوہر ہے، اس سے جو بچے پیدا ہو گئے وہ بچے اس شوہر کے مال کے وارث تو ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ بچہ اپنے باپ کے، اپنے حقیقی باپ کے وارث تو ہے، لیکن عورت نے زنا کر کے کسی دوسرے کے بچے کو بھی اس بندے کے نام کر کے وہ حقیقی جو وارث ہے
ان کی وراثت میں کسی اور کو بھی کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہو کان فاحشۃ، یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے بہت برا راستہ ہے، اسی لیے اس کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اب اس کے قریب کیسے نہیں جانا ہے، اس کے بھی شریعت نے ہمیں کچھ اسٹیپ دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم۔ بخاری کی حدیث ہے لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، سفر اکیلی سفر نہ کرے بلکہ محرم کے ساتھ وہ عورت سفر کرے۔ ولا يدخل عليها رجل الا ومعها ذو محرم، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے، دنیاوی عام معاملات کی ضرورت کی وجہ سے اگر اس عورت کے پاس کسی معاملے میں کسی پوچھ گچھ کسی تحقیق کے لیے اگر جانا بھی پڑ جائے، ولا يدخل عليها الا ومعها محرم ولا يدخل عليها رجل، علیحدگی میں اس عورت کے پاس کوئی بندہ نہ جائے، الا ومعها محرم، اگر کسی شرعی کسی عذر کی بنیاد پہ اگر اس کے پاس جانا ضروری ہے، اس سے ملاقات ضروری ہے، اس سے گفتگو کرنا ضروری ہے، الا ومعها محرم، مگر اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ساتھ ہو، موجود ہو، تب آدمی ان کے پاس جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے کیونکہ علیحدگی میں جانے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کیوں؟ جب ایک مرد ایک عورت علیحدگی میں کسی جگہ پہ اگر بیٹھ جائے تو وہاں پہ زنا کی آپشن، زنا کے دروازے کھل سکتا ہے۔ اور بعض سائنسدانوں کا بھی کہنا یہ ہے جب ایک مرد اجنبی ایک مرد اور عورت موجود ہو تو اس وقت ان کے ٹمپریچر کیا ہوتا ہے؟ ہائی ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی غالباً ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مرد لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب خلوت میں ایک عورت اور ایک مرد خلوت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے اس نے جو وعدہ کیا تھا اس میں شیطان نے دو باتوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں سے ایک میں ان کے اندر انما یامر کیا نام ہے شیطان کے حوالے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کیا فرمایا؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد خلوت میں اجنبی مرد اور اجنبی عورت نہ بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اب شیطان ان کو کون سے ایڈوائس دے گا، کون سا مشورہ دے گا، کون سی نصیحت کرے گا؟ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا اور فحشاء کا حکم دے گا۔ اب اسی آیت میں یہی دونوں لفظ موجود ہے، انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے۔ شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہو یامرکم بالسوء والفحشاء وساء سبیلا، یہاں پہ فرمایا وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اور شیطان کا مین دعوت کا مین تھیم کیا ہے؟ یامرکم بالسوء، یہاں پہ وساء سبیلا برا راستہ ہے، اور برا راستے پہ چلنے کا حکم کون دیتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء، شیطان تمہیں سوء کا برائی کا حکم دیتا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور فحش گوئی کا اور بے حیائی کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا خلوت میں ان دونوں کو بیچنے سے منع کیا گیا۔ اور بعض سائنسدانوں کا کہنا یہ شاید اس حوالے سے اگر ماہرین موجود ہو میرے اس حوالے سے اس کو کریکٹ کیجیے گا، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے جب مرد اور عورت الگ ہو، علیحدگی میں ہو، تو ان کی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے۔ اور شیطان نبی علیہ السلام، ایک تو سیاستدانوں کی اس ایکسپیریمنٹ کو اگر ہم سامنے رکھے اور دوسری طرف ان سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث رکھ لے تو آپ نے فرمایا تیسرا شیطان ہوگا۔ اور شیطان کی دعوت کیا ہے؟ یامرکم بالسوء والفحشاء، تو لا یخلون رجل بامرأة، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا
إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال الحمو الموت رواہ البخاری. امام بخاری نے باقاعدہ اس حوالے سے باب عنوان دیا ہے لا يخلون رجل بامرأة، باب لا يخلون رجل بامرأة. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کو حکم دیتے ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. اگر علیحدگی میں عورت ہو ان کے پاس جانے سے بچو. تو وہاں پہ ایک پوچھنے والا انصاری صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ افرأیت الحمو، اللہ کے حبیب آپ بتائیے ہمو کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ حکم ہمو کے لیے بھی ہے؟ خاون کے قریبی مثلا اس کے بھائی، چچزاد یعنی کزن وغیرہ، یہ سارے کے سارے لفظ ہمو کے اندر آتے ہیں، داخل ہیں. خاون کے بھائی، اس کے کزن، ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد، چچزاد، یہ جتنے بھی جس کو ہم انگلش میں کزن کے نام سے سارے آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے عربی زبان کی جو لفظ ہمو ہے، نبی علیہ السلام کے ہمو ہے لفظ، اس کے اندر کیا ہے داخل ہے. تو آپ نے فرمایا الحم الموت، آپ نے فرمایا ہمو جو ہے کیا ہے؟ خاون کے جو رشتہ دار، بھائی، چچزاد، اس کے جو سارے کزن جو ہے کیا ہے؟ الموت، یہ موت ہے. کیا مطلب؟ موت کے دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے اب ان کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں رکھتا، لوگ ان کے بارے میں انگلی نہیں اٹھاتا بھائی یہ ان کا رشتہ دار ہے. اگر علیحدگی میں چلا بھی جائے تو لوگوں کا ان کے بارے میں شک کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ آسانی کے ساتھ زنا کرتا ہے. ان کے لیے زنا کے راستے میں رکاوٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ رشتہ دار سمجھتے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. باہر کے لوگ بھی یہی سمجھتے بھائی یہ رشتہ دار ہیں، ان سے ہم یہ توقع نہیں کرتے. اور عموماً جو ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں وآت ذی القربى حقہ والمسکین، یہاں پہ ذی القربى کو دینے کا کیوں حکم دیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل پڑھا ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ذی القربى کے حوالے سے جو قریبی جو مرد کے جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے سے کوئی یہ توقع نہیں رکھتا. توقع نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بار بار جاتے ہیں، اور بار بار جانے کی وجہ سے عموماً بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. جب یہاں کوئی اس فعل بد کا مرتکب ہوتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ رشتہ داریاں مکمل طور پہ بکھر کے رہ جاتی ہیں. جب ان کو معلوم ہوتا ہے بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر اسی گھر میں اسی دونوں بھائی کے آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے پر تیار ہوتے ہیں. اور دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہے وہ قتل بھی عورت کے معاملے میں ہی ہوا ہے. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالۃ فزنا. اچھا خیر، تو یہاں پر سیدنا پہلے میں بات کر رہا تھا دنیا میں سب سے پہلا جو بھائی اور بھائی کے درمیان جو قتل کا واقعہ ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے بھائی اور بھائی کے درمیان قتل ہوا ہے، اور اس قتل کی وجہ یہ تھی عورت تھی. قتل کی وجہ کیا تھی؟ عورت تھی. تو لہذا اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. اب زنا کے قریب نہ جانے کے جو سٹیپ ہم بیان کر رہے تھے، پہلی چیز یہ بیان کیا کہ عورت کے پاس علیحدگی میں اس سے ملاقات نہ کی جائے، اس کے پاس جانے سے اجتناب کیا جائے. اگر جانا ضروری ہو تو اس عورت کے ساتھ کیا ہو؟ محرم ہو. اسی طرح عورت اکیلی سفر کرنے سے احتراز کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اکیلی نکلتی ہے تو شاید اس کی عزت، اس کی چادر اور اس کی عزت و آبرو کا خطرہ لاحق ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام نے عورت کو اکیلی سفر کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اسی طرح جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کی معاملات میں انسان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو لہٰذا جو خلوت کی جو کچھ صورتیں ہیں، ایک پہلی صورت کیا ہے؟ ایک انسان کو کسی عورت کے پاس، ایک اجنبی کسی کے پاس جائے، اس سے منع کیا. ایک صورت یہ ہے کہ عورت اکیلی سفر کرے، یہاں پر بھی اس کی عزت
آبرو کے خطرہ ہے، لہٰذا اس سے بھی منع کیا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کے جو رشتہ دار ہیں، خاوند کے جو رشتہ دار ہیں وہ عورت کے پاس عموماً جاتے ہیں، تو یہاں سے بھی زنا کا خدشہ موجود ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الحم الموت، آپ نے ہم کو خاوند کے رشتہ داروں کو، بائی کو، چاچا زاد جو بائی ہے، فزاد ہے، خالزاد جو بائی ہے، وہ سارے، جس کو ہم کزن کہیں انگلش میں، وہ سارے کے ساتھ اس میں شامل، ان کو آپ نے کہا یہ موت ہے۔ لہٰذا موت کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ کارروائی کر جاتا ہے لیکن کسی کی کان تک وہ خبر نہیں پہنچتی، لیکن وہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اب دوسری یعنی زنا کے قریب جانے سے روکنے کے لیے شریعت نے جو سٹیپ دیا ہے، ایک سٹیپ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر، ہر ابن آدم پر زنا کا اس کا جو حصہ ہے وہ لکھ دیا ہے، ادرک ذلک لا محالۃ، وہ زنا کا جو حصہ اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہ لامحالہ طور پر وہ اس کو پائے گا۔ فزن العین، آپ نے فرمایا آنکھوں کی جو زنا ہے، النظر، دیکھنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہیں نیچے رکھا جائے، تو لہذا کیونکہ قرآن میں اللہ نے یغضضن من ابصارہن وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیوں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فزن العین النظر، آنکھوں کی جو زنا ہے، اللہ معاف کرے، عموماً ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فزن العین، آنکھوں کی جو زنا ہے، النظر، دیکھنا ہے، وزن اللسان، اور زبان کا جو زنا ہے، المنطق، اس عورت کے ساتھ بات کرنا ہے، والنفس تتمنا، اور انسان کی خواہش تمنا کرتا ہے اس کے ساتھ منہ کالا کیا جائے، اس کے ساتھ جسے قرآن مجید نے انہ کان فاحشۃ، بڑی بے حیائی سے جسے تعبیر دیا ہے، وساء سبیلا، اس راستے کو برا راستہ کہا ہے، والنفس تتمنا، انسان کی نفس تمنا کرتا ہے بڑی بے حیائی کا، والنفس تتمنا، اور انسان کی نفس تمنا کرتا ہے وساء سبیلا، برے راستے پہ چلنے کا تمنا انسان کی خواہش کرتی ہے، وتشتہی، اور اس کی چاہت ہوتی ہے، والفرج، اور انسان کی جو شرمگاہ ہے، آنکھ دیکھتا ہے، آنکھ سے وہ عورت آپ کی دل و دماغ میں ان ہوتا ہے، عورت ان ہوتی ہے، پھر آپ کی دل و دماغ سے ہوتے ہوئے آپ کے نفس کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑنے کے بعد مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، جس طرح مرد عورت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد آنکھوں کے ذریعے اس کو دل و دماغ کے اندر اتار دیتا ہے، پھر دل و دماغ کے اندر سے وہ خواہش کی صورت میں وہ ابھرنے لگتا ہے، پھر خواہش یہ کہتی ہے اس کے ساتھ اس تک تیری اپروچ ہونی چاہیے، اور وتشتہی، اور اس کی چاہت یہی ہے، اور والفرج، اور انسان کا جو فرج ہے، شرمگاہ ہے، یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ آنکھوں نے جو رپورٹ کیا دل کو، دل و دماغ نے سوچا، سوچنے کے بعد خواہش پیدا ہوئی، اور نفس یہ کہتا ہے مجھے اس تک جانا چاہیے، اور والفرج، اور فرج انسان کا جو شرمگاہ ہے، یصدق ذلک کلہ، دل کی، آنکھوں کی رپورٹ، دل اور دماغ کی جو سوچ اور نفس کی خواہش کی، یا وہ تصدیق کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان کے تصدیق کرتا ہے، وَيُكَذِّبُهُ، یا اس کو جھٹلاتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے نفس کی، یہاں پہ لفظ نفس ہوا ہے، نفس کی 3 قسمیں بیان کیا ہے، ایک نفس سے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو بے حیائی دیکھنے کے بعد، نامحرم عورت دیکھنے کے بعد، دل، دماغ اور خواہش اور شرمگاہ کے مشورے کے باوجود وہ ایمان پر، اسلام پر، اللہ کے خوف پر وہ مطمئن رہتا ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا جو 7 قسم کے خوش نصیب انسان جنہیں اللہ رب العالمین عرش کے سایہ عطا فرمائے گا، عرش کے،
ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ نوجوان جوانی کے عالم میں اسے ایک خاندانی عورت نے، ایک خوبصورت عورت نے اسے دعوت گناہ دیتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، وہ اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کی طرف سے رد عمل وہ یہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور دنیا میں کوئی شخص اللہ کے خوف سے زنا کے مواقع ہوتے ہوئے آسانی کے ساتھ زنا کر سکنے کے باوجود اگر وہ صرف اللہ رب العالمین کے تقوی اور خشیت کی وجہ سے وہ زنا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ نجات دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا مشہور واقعات عموماً ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ وہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے وہ راستے میں ایک غار تھا، اس غار میں وہ چلے گئے۔ اسی دوران اس غار کی منہ کے اوپر سے ایک پتھر آیا، پتھر کی وجہ سے وہ منہ بند ہو گئی۔ اب نہ قریب قرب و جوار کوئی آبادی تھی، نہ ان کی آواز باہر جانے کا کوئی امکان موجود تھے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس پتھر کو دھکا دے کر اس پتھر کو گرا دے، اپنے لیے راستہ بنا دے، نہ ان کے پاس کوئی اوزار تھا، کچھ بھی نہیں۔ اندھیرا ہے، اب نہ آس پاس کوئی آبادی ہے، نہ کسی کو کوئی اطلاع ہے، اوپر سے بارش اور آندھی چل رہی ہے۔ تو انہوں نے، ایک سنجیدہ آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، اس نے مشورہ دے دیا اب اس مصیبت سے بچانے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے زندگی میں جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو اس عمل کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ فلانا دن جو عمل میں نے کیا تھا وہ عمل آپ کے بارگاہ میں اگر قابل قبول ہے، اے اللہ اس عمل کی برکت سے، جس عمل سے آپ راضی ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے اس مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ ان میں جو ہمارے موضوع سے جو متعلق تھے، ایک آدمی کہنے لگا اللہ میرے ایک چچزاد بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، زندگی میں کافی بار میں نے اس کے ساتھ میں نے زنا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار وہ بہت مجبور ہو گئی، وہ میرے پاس کچھ تقاضے لے کر آئی، تو میں نے اسے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے پھر میں آپ کی مدد کروں گا، ادروائز میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ آگے سے وہ مجبوری کی ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آگے سے نہ چاہتی ہوئی وہ اگری کر لیتی ہے، اتفاق کر لیتی ہے، لیکن جب اس کو میں نے مال دے دیا اور جب ہم کارروائی کرنے والے تھے اور نیچے سے وہ کہتے اتق اللہ کا، اور اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کر۔ اللہ جب اس کے زبان سے بات جو ہی نکلی، اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، اللہ میں نے جو کافی عرصے سے جس کام کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا میں اس کام سے پیچھے ہو گیا اور میں نے اسے وہ مال فی سبیل اللہ میں نے دے دیا۔ اللہ اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ ہمیں نجات دے۔ اللہ نے اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ تو یہاں پر نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ یہ ہے، یہ جو اس نوجوان نے کیا اتق اللہ سے ڈر، اس نے یہ اللہ کا نام سنتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا لیا، یہ اللہ کا ڈر کا، یہ ہے نفس مطمئنہ کا ایک مثال۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام جب ان سے کہا گیا وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ایک ہے نفس امارہ بالسوء، جو انسان کو ہمیشہ خواہش پرستی کی طرف انسان کو جو نفس دعوت دیتی ہے، جس کے قرآن مجید فرماتے وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء۔ ایک ہے نفس لوامہ، انسان جب غلطی کرتا ہے تو انسان کی نفس، انسان کی ضمیر سب سے پہلے ملامت کرتی ہے۔ ضمیر بہت بڑی عدالت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اگر نفس کی ملامت سے انسان اگر برائی سے، گناہ سے اگر رک جائے تو وہ نفس
نفس امارہ کے کہنے پر گناہ کا وہ پروگرام بنا لیتا ہے، نفس لوامہ کے کہنے پر وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ کے زمرے میں وہ شامل ہوتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ کے لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے تو دنیا میں وہ اس انداز سے چلا جاتا ہے، اس کو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور جب اس کو دنیا سے اس کی واپسی ہو رہا ہوتا ہے تو اسے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دنیا میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب دنیا میں تیرا پیریڈ اب ختم ہو گیا ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، رب کے برگزیدہ بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ رب کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب انسان نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی صورت میں۔ تو یہاں پر ایک تو سٹیپ یہ ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔